دوستوں آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کی 11 تاریخ کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے۔ آج ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اللہ والوں آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائیں، تو آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن کی قدر کیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ اللہ والوں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ، محروم ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے۔ اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹنے ہی کو تیار ہے۔ چھما چھم بارش کی طرح رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن اللہ والوں ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ہم لوگ بات ٹالتے ہیں، ہم لوگ پریشانی کو آتے دیکھتے نہیں اور بعد میں پھر شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ اللہ والوں، ابھی نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لو۔ ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ دار خود پڑھ لیں، یا پھر وہ لڑکی خود پڑھ لے۔ اگر اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ اگر جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں تو غیب سے جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظائف پڑھے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ میرے کہنے پر صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ نہیں یقین آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن چلتے پھرتے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے
اور یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قیمت، طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگ لیا جائے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر ہم لوگ اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ ماہ رجب کا مہینہ تھا، اس مہینے کو ہم لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ آ چکی ہے۔ اللہ والوں، رجب رب کا مہینہ تھا، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک وہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج ہم لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، ورنہ پورے سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگنا، آپ کے وہ مقصد، وہ ضد ضرور پوری ہوگی۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والوں، پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے اسی مہینے میں ہونے ہیں۔ ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے قبولیت کا، ابھی وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو بندہ فقیر بن کر بیٹھے گا، بادشاہ بن کر اٹھے گا۔ انشاءاللہ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ میرا رب فرماتا ہے، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ دوستوں، جب رب فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں خزانے لوٹے جائیں۔ آج اس دن ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کریے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنی صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بہترین، اچھا اور ایسا بہترین رشتہ عطا فرما جو ان کی زندگی کو جنت جیسا بنا دے۔ جو بے روزگار میرا بھائی بیٹا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما، اس کے کاروبار میں برکت وسعت پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات
پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا کفار کو نیست و نابود فرما، غزہ فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، پوری امت پر موسلادھار بارش کی طرح اپنا فضل اپنا کرم جاری و ساری فرما دے، ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور اللہ والو مقصد آج آپ کا کوئی سا بھی ہو، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، آپ کا مقصد کوئی سا بھی ہو، اگر آپ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ گریجویٹ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، آپ نے بڑے بڑے ڈپلومے کر لیے لیکن پھر بھی آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی، آپ لوگ تلاش میں ہیں کوئی اچھے کام کی، تو اللہ والو آج اس کی نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین روزگار ملے گا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے اور بہترین چل رہا تھا لیکن اب کچھ وقت سے چل نہیں رہا تو اللہ والو اپنے کاروبار کی نیت کر کے بیٹھو، جس چیز کی حاجت ہے، جس چیز کو پسند کرتے ہو، جیسی زندگی چاہتے ہو، کیونکہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والو آج اس مہینے میں اور آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ بابرکت عمل، یہ بابرکت وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ وظیفہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا، رب کی توجہ حاصل کرنا، رب کو بے پناہ انداز میں پکارنا۔ اور اللہ والو رب کی پکار، جو بندہ پکارتا ہے رب کو، جو اللہ پاک سے ضد کر کے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی بات سنتے بھی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ کے اندر کہ اگر تم 2 بندے رب کا ذکر کرتے ہو تو تیسرا میں موجود ہوتا ہوں۔ سوچیں اللہ والو قرآن کہہ رہا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تو سوچیں جب آپ لوگ ذکر کریں گے، یعنی کہ جہاں پہ رب کا ذکر ہوگا وہاں پر رب تعالیٰ خود موجود ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے اس ذکر کو سنتے ہیں، اور اللہ والو ہماری جو حاجتیں ہوتی ہیں ان حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے۔ اللہ والو انقلاب کیسے آئے گا؟ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکار کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور آج اللہ پاک کو راضی کرنے کا۔ اللہ والوں کا ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جب آپ لوگ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کا فضل کیا ہے، رب کی رحم و کرم کیا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے نوازتا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا ادب سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے،
تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ
آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔